مزاروں کے قیام کی وجہ سے اللہ سے تعلق ٹوٹ کر ان سے تعلق ایسے بنا کہ وہاں پر ان قبر والوں مردوں سے، جن کو استنجے کی طاقت نہ تھی، جن کو کفن پہننے کی طاقت نہ تھی، جن کو غسل کرنے کی طاقت نہ تھی، جو قبر میں اتر نہیں سکتے تھے، جو یتیم بچوں کو چپ نہیں کرا سکتے تھے، ان سے اللہ کو چھوڑ کر حاجات پوری کرنے کے لیے سوال کیا گیا۔ مزاروں کو مسجدوں سے زیادہ افضل قرار دیا گیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام روئے زمین پہ سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ اللہ کی مسجد۔ لیکن جب سے یہ دربار سازی چلی، مسجدوں کی جگہ پہ ان قبروں کو افضل قرار دیا گیا۔ یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل حج ہے، مولوی ذکریہ صاحب کی کتاب ہے۔ مولوی صاحب اس فضائل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں غلو کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، ذرا آپ بھی سنیے۔ صفحہ نمبر 138 ہے، 138 پہ کہتے ہیں، مدینے میں جاؤ، قبہ خضراء پر نظر پڑے، عظمت اور حیبت اور نبی کی علو شان کا استحضار کرو، یہ سوچو اس پاک قبے میں وہ ذات اقدس ہے جو ساری مخلوق سے افضل ہے، انبیاء کی سردار ہے، فرشتوں سے افضل ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، نبی تمام مخلوقات سے افضل ہے، لیکن آگے سنو، مسجدوں کو چھوڑ کر قبروں کو کیسے پوجا جاتا ہے؟ کہا قبر شریف کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے، اور جو حصہ نبی کے جسم مبارک سے ملا ہوا وہ کعبہ سے افضل ہے۔ بریک نہیں لگی، دھندا چل رہا ہے۔ کعبہ سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے، اللہ کی کرسی سے افضل ہے۔ ان قبر کو بنانے پر، ان مزاروں پر بیٹھنے پر قبر پرستی اتنی عام ہو گئی کہ اللہ کی مسجدوں کو چھوڑ کر ان قبروں کو اللہ کے بیت اللہ سے اعلیٰ، عرش سے اعلیٰ، اللہ کی کرسی سے افضل۔ تو سیدھی طرح کہہ دو، کان الٹے ہاتھوں کیوں پکڑ رہے ہو کہ یہ جو پیر پڑا ہے یہ اللہ سے اعلیٰ ہے؟ جب اس کی قبر عرش اور کرسی سے افضل ہے، جو عرش پہ مستوی اللہ ہے، تو پھر یہ اللہ سے بڑھ کر ہوگا؟ مزاروں کی زیارت کے بہانے بے حیائی اور فحاشی کا ایسا سیلاب آیا، جتنے اغوا ہوتے ہیں قبروں پہ، زنا ہوتے ہیں قبروں پہ، پاؤڈر، چرس، افیون، ہیروئن، جو کچھ ملتا ہے ان قبروں کے اوپر۔ قاتل نامی گرامی قاتل ہو، سبز چولا پہن کر کسی دربار پہ بیٹھ جائے، پولیس والوں کی ماں مر جائے گی، اس کو پکڑ نہیں سکے گا، پکڑے گا تو گستاخ رسول کے پرچے کے اندر ہو جائے گا۔ قبروں پر قبہ سازی کا عمل اللہ اور اس کے رسول کی کھلی بغاوت ہے۔ لوگو اللہ کی سچی خالص توحید کی طرف لوٹاؤ۔ میری باتیں کئی بھائیوں کو کڑوی لگتی ہوں گی، لیکن مجبور ہوں، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کر۔ کیسے کہہ دوں کہ یہ قبر پرستی دین اور اسلام ہے؟ آپ لگے رہو، یہ جہنم کا دروازہ ہے، یہ آخرت کی بربادی ہے، یہ دنیا کی بربادی ہے، یاد کر لو۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، اگر کسی کی قبر پہ میلے لگانا، کسی کی قبر پہ سجدہ کرنا، کسی کی قبر کا طواف کرنا، کسی کی قبر کی خاک چاٹنا، کسی کی قبر پہ دیا جلانا، کسی کی قبر پہ چادر چڑھانا جائز ہوتا تو سب سے پہلے یہ کام محمد رسول اللہ کی قبر پہ ہوتا۔ جب نبی نے اپنی قبر کے بارے میں کہا لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر پہ میلے نہ لگانا، میری قبر پہ عرس نہ لگانا، میری قبر پہ اکٹھ نہ کرنا، میری قبر کو بت نہ بنانا، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں اب کائنات کے اندر کوئی ایسی قبر نہیں جو قبر محمد کی قبر سے زیادہ پیاری ہو۔ جب نبی کی قبر پہ میلہ نہیں لگ سکتا، نبی کی قبر پہ عرس نہیں لگ سکتا، نبی کی قبر پکی نہیں ہو سکتی، نبی کی قبر پہ سجدہ نہیں ہو سکتا، تو لسوڑی شاہ پھسوڑی شاہ کی قبر پہ بھی میلے نہیں لگ سکتے۔